اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 7 پڑھنے لگے ہیں، جس میں ہم 2 آیات کو پچھلے رکوع کے ساتھ ملا کے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 50 اور 51۔ تو آج ہم 51 کو ریوائز کر لیں گے ساتھ ہی۔ 51 سے 58 تک، آیات 51 سے 58 تک ہم سورۃ الانفال کا مطالعہ آج کرنے لگے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے جو وحی نازل ہوئی تھی اس کو سورہ انفال کے پس منظر کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم دیکھ سکو کاش کہ کافر کیسے فوت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، فرشتے ان کو مارتے ہیں، وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھ پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کو دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا اب چکھو اس کا مزہ، اس چبھتی ہوئی آگ کا مزہ لو۔ اور یہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اپنی طرف سے تمہیں دی ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پہلے سے بھیجی ہے بنا کر، یہ تمہاری کمائی ہے، تم نے خود کمایا ہے اسے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم بالکل نہیں کرتا، بِظَلَّام بالکل نہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہ اس کے رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر بندے پر مہربانی کرے، یعنی ہر بندے تک نبی کا پیغام پہنچانے کا بندوبست کر دیتا ہے، پھر وہ انکار کرتا ہے تو سزا کا مستحق بنتا ہے۔ اور یہ 51 نمبر آئی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کذاب آل فرعون، کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، جسٹ لائک دیٹ۔ اچھا، یہاں کلرز کو دوبارہ میں پرومیننٹ کرنے لگا ہوں۔ بلو ہے، یہ ایک عربی میں سے حرف کہتے ہیں، اور جسٹ لائک دیٹ یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو بن جاتا ہے یا پریپوزیشن کی شکل بنتی ہے کوئی، تو اس کو بلو رکھا گیا ہے۔ اور داب آل فرعون، فرعون اور اس کی آل کے حال، وہ کیسے رہن سہن کرتے تھے، ان کا حال کیا تھا۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو اس سے پہلے گزرے، یعنی جو پچھلی اقوام گزری اور اللہ نے ان کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا۔ کیسے، آگے لکھا ہے والذین من قبلہم، اور اس سے پچھلی قومیں بھی، فرعون سے پچھلی، قبلہم ان سے پچھلی، فرعون سے پچھلی قومیں، کفروا بآیات اللہ، وہ اللہ کے نشانیوں سے انکار کرتے۔ آیات نشانیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے آیتوں میں سے ایک پہلی نشانی تو رسول اور نبی ہے، دوسری نشانی اس پر نازل ہونے والی وحی ہے، تیسری نشانی ان کا وہ حق و صداقت پر مبنی کردار جو زندگی بھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ رسول اور نبی سچ بولتا ہے، تو یہ اسے انکار کر دیتے ہیں نشانیوں سے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے پس ان کو اس معاملے میں پکڑا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں، اللہ کی آیتوں سے انکار، اللہ کی نشانیوں سے انکار، انبیاء اور رسول اور وحی سے انکار۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت زبردست، طاقت والا، سخت عذاب دینے والا۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ان اللہ شدید العقاب ہم نے اکثر پڑھا ہے، یہاں قوی کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہے۔ قوی ایسی طاقت کو کہتے ہیں جسے ناپا تولا جا سکے، جیسے کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان پکڑ لیتا ہے، یہ طاقت ناپی جا سکتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، بہت طاقت والا، کتنے بڑے بڑے سیٹلائٹس کو وہ چلا رہا ہے، سولر سسٹمز کو چلا رہا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں، اس طاقت کو ناپا ہی نہیں جا سکتا، اسے عزیز کہتے ہیں۔ تو اللہ طاقت والا ہے، سخت عذاب دیتا ہے، وہ انسانوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ، تو بات یہ ہے کہ جو نے اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا، نعمت کو بدلتا نہیں، کون سی، انعمہا، جب وہ کوئی نعمت کر دیتا ہے، علی قوم،
کسی قوم پر جب کوئی نعمت کر دیتا ہے تو اسے بدلتا نہیں، حتی یہاں تک کہ جب تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ قوم اپنے ارادے کو نہ بدل لے۔ اگر وہ قوم اپنا ارادہ بدل لیتی ہے، اللہ کے احکامات سے نکل کے شیطان کی پیروی میں لگ جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نعمتیں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے اللہ کریم کا دنیا پر قوموں پر انعام کرنے کا اور انعامات چھیننے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا؟ جب تک آپ اس کے احکامات کے مطابق چلو گے انعامات آتے رہیں گے، جہاں اس کے انعامات سے پیچھے ہٹو گے یا شیطان کی پیروی کریں گے تو اللہ ارادہ، انسانوں کا ارادہ بدلنے کے بعد نعمت کا ارادہ بھی بدل دے گا، پھر نعمت میں کمی ہو جائے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنی نعمت کی کمی کرتا ہے یا کیا ان کے ساتھ سلوک بدلے میں پیش کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع، سننے والا۔ اچھا، ہم سننے کے لیے مجبور ہے کان سے، وہ کانوں کا محتاج نہیں اور سنتا ہے۔ علیم، علم رکھتا ہے۔ ہمیں علم کے لیے 5 سینسز درکار ہیں، وہ ان کا بھی محتاج نہیں اور علم رکھتا ہے، اسی لیے اس کا خدا ہونا، اللہ مالک کل ہونا واجب ہے۔ اور آل فرعون کا ذکر دوبارہ کر دیا، کذاب آل فرعون، جیسے کہ احوال ہے فرعونیوں کا، ان کی حالت کا بیان ہے۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگ گزرے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اچھا، یہاں سمجھ لیجئے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کفروا بآیات اللہ، اور یہاں پر ہے کذبوا بآیات ربہم، تکذیب کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے مانا اچھا اللہ ہے، اس کے احکامات ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، اور بعد میں کہنے لگا نہیں یہ کام تو ہم سے ہو نہیں سکتے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، ہم سے اتنی عبادت نہیں ہوتی۔ تو ایسے عمل کو کذب کہتے ہیں، تکذیب، تکذیب دین، اللہ کے حکم کو مان کر انکار کرنا۔ پہلے کہا کفر، صاف انکار، ہم نہیں مانتے اللہ کو، اس کے احکامات کو۔ یہاں ہے کذب، تکذیب کی، پہلے مانا بعد میں جھٹلا دیا، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ان کو ہلاک کر دیا، فرعونی اور ان سے پچھلی کئی قومیں، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ اپنی طرف سے کوئی زبردستی زیادتی نہیں اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے تمام نعمتیں فرماتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، تب جا کر کسی قوم کے انکار کرنے کو اسے سزا دی جاتی ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ان کو ہلاک۔ اچھا یاد رہے، یہاں ریڈ ورب کے لیے ہے، گرین پروناؤن کے لیے ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ کلرز کی اسٹرپ لگی ہوئی ہے۔ بلو فار ایڈجیکٹو اینڈ پریپوزیشن، ریڈ فار ورب، بلیک فار ناؤن اینڈ گرین فار پروناؤنس۔ تو یہ کلر اسی کمبینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آلَ فرعون، ہم نے فرعونیوں کو سب کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، یہ بھی پیچھے جب اس نے دیکھا کہ نبی جا رہا ہے تو میں بھی یہاں سے جا سکتا ہوں، اپنی فوج کے ساتھ پیچھے پیچھے آیا کہ میں اپنی قوم لے کر واپس جاؤں، اور جب موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے، پانی سارے کا سارا ان کے اوپر امڑ آیا اور یہ پورے کے پورے فرعونی برباد ہو گئے، ڈوب کر رہ گئے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے، تو ظالموں کو ان کی سزا دینا اللہ پر واجب ہو گیا، ان کے گناہوں کے بدلے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ بدترین جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ الذین کفروا، یہ صاف انکار کر دیتے ہیں حقیقتیں جانتے ہوئے۔ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ دیکھیے، ہم ایک چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں، 4-5 کنال میں اگر ہمیں تمبو کناتیں لگانی پڑتی ہیں تو ہمیں کتنے بانس اس کے نیچے لگانا پڑتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے، کوئی ایک بانس لگا ہوا ہو؟ نہیں۔ تو کیا یہ اس کی کاریگری نہیں، اتنا کمال نہیں کہ اتنا بڑا ایک شیڈ بنایا، شیلڈ بنائی، اور اس کے نیچے سٹیک کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بنانے والا بڑا باکمال ہے، باہنر ہے، اعلیٰ ہے۔ تو جو اتنی بڑی نشانی دیکھ کر نہیں سمجھتے، صاف انکار کرتے ہیں، وہ بدترین جانوروں سے بدتر ہیں، کفروا، کیونکہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ فہم، سو وہ، پڑھتے ہیں اس کو اس سے آگے، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے، عقل رکھتے ہیں
5 सेंसेस मौजूद हैं, नबी और उसका किरदार मौजूद है, वही इलाही आ गई, अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में वो बदतरीन जानवरों से बदतर ही शुमार होते हैं। अल्लाह दी ना, ये तो ऐसे लोग हैं, आहत्त मिनहुम, उन्होंने पहले भी तुमसे सुलह का अहद किया, सुम्मा यंकुज़ूना, फिर वो उसको तोड़ देते हैं, अहदहुम, वो जो उन्होंने वादा किया तुमसे, मिसाक, डीड, फी कुल्ले मरतिन, वो हर मर्तबा यही रवैया करते हैं कि वादा करते हैं, मिसाक बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, उस पर कामिल मजबूती से खड़े नहीं रहते। वहम यत्तकून, वो अल्लाह का डर पैदा ही नहीं करते अपने दिल में, वो अल्लाह से नहीं डरते, वो तकवा इख्तियार नहीं करते। फइमा तस्कफन्नहुम, बस अगर तुम उनको किसी लड़ाई में पालो, फिल हर्ब, किसी जंग के दौरान, फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम, बस ऐसी सजा दो कि उनकी पुश्त पर लोग हैं वो भी भाग जाएं, लअल्लहुम यतज़क्करून, अजब नहीं उनको इससे इबरत हासिल हो कि हम ही हर दफा हारते हैं, अल्लाह वाले हमेशा जीत जाते हैं, इसमें कोई तो राज है, चुनांचे वो अल्लाह की हकानियत को तस्लीम कर लो। फइमा तखाफन्ना, और अगर तुमको खयानत का डर हो, मिन कौमिन खयानतन, किसी कौम की तरफ से दगाबाजी का खौफ हो, फम्बिज़ इलैहिम अला सवाइन, बस उनका अहद बराबर उनकी तरफ लौटा दो। एक डीड तय हुई किसी कौम से, जैसे कि मदीना में पहुंच कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों से एक डीड बनाई, और उस डीड में यह था कि जब हमें जरूरत पड़ेगी, कोई कौम हमसे जंग करेगी तो तुम हमारी मदद करोगे, किसी कौम ने तुमसे जंग की तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह वो पाबंद हो गए कि रसूल के साथ जंग नहीं कर सकते। अब अगर कोई किसी ने डीड की और 10 मुख्तलिफ शर्तें तय की और कहने लगे ये हम तो बाद में जाकर 3-6 महीने के बाद कहते हैं, ये वाली 6 शर्तें हमें कबूल नहीं है, बाकी की 4 हम एक्सेप्ट करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, तुम भी अपनी मर्जी की 4 ही एक्सेप्ट करो, बराबर बराबर जवाब देना, ना कम ना ज्यादा। फम्बिज़ इलैहिम अला सवाइन, उनका अहद उनकी तरफ फेंक दो, यहाँ फेंकने से मुराद है इक्वली आंसरिंग। उन्होंने कहा जी हमें 7 शिक्के कबूल नहीं है, 3 कबूल है, आप अपनी मर्जी की 3 कबूल कर लो, और कोई बाकी के साथ हमने भी रिजेक्ट कर दी। ये है फम्बिज़ इलैहिम अला सवा, कि उनका अहद उनकी तरफ फेंक दो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखता दगाबाजों से, खयानत करने वालों से, वादा करके वादा खिलाफी करने वालों से, मिसाक करके उस मिसाक से बदल जाना। डीड करने का मतलब ही ये है कि उस पर साबित कदमी से खड़े रहेंगे, हम इस पे साइन कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं 100% एवर, उस पर जो भी टाइम ड्यूरेशन दी गई उसके मुताबिक। तो यहाँ चूंकि वो मिसाक मदीना में यहूदियों ने जो मिसाक किया था उसके बाद उन्होंने उसमें रड्डी मारी, उसका जिक्र है। थैंक यू वेरी मच, काम मुकम्मल करते रहें।